سب سے پہلے بات کریں گے بھارت آپریشن سندور کے دوران اپنے مقرر کردہ فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ بھارت کی جانب سے آپریشن سندور میں ناکامی کی غیر منطقی توجیحات پیش کرنا دراصل بھارت کی آپریشنل تیاری اور اسٹریٹجک دور اندیشی کی کمی کو ثابت کرتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کرنے والے مسلح افواج کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب۔ کہا پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے منہ توڑ، شدید، گہرا، تکلیف دہ اور سوچ سے بڑھ کر زیادہ سخت جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی کامیابی میں بھارت کی جانب سے بیرونی حمایت جیسے الزامات غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ہیں۔ سانحہ لیاری پر وزیر اعلیٰ سندھ کا ایکشن، ڈی جی ایس بی سی اے کو معطل کر دیا۔ سندھ حکومت کا جاں بحق 27 افراد کے لواحقین کو 10 لاکھ روپے فی کس دینے کا اعلان۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے لیاری حادثے کی تحقیقاتی کمیٹی 2 دن میں رپورٹ پیش کرے گی۔ لیاری سانحے میں سرکاری افسران کی غفلت سامنے آئی تو سخت ایکشن ہوگا۔ سندھ حکومت کا حادثے میں جاں بحق ہر فرد کو 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان۔ صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی نے کہا علاقے میں تعینات تمام افسران کے خلاف انکوائری ہوگی۔ مزید تفصیلات کراچی سے حماد یوسف کی رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس، وزیر اطلاعات سندھ، وزیر بلدیات سمیت دیگر اہم شخصیات کی شرکت۔ اجلاس کے بعد بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن نے کہا وزیر اعلیٰ سندھ نے واقعے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے ڈی جی ایس بی سی اے کو معطل کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب اور انہوں نے بہت سخت قسم کا جو نوٹس وہ چیف منسٹر صاحب نے اس پہ لیا ہے۔ آج چیف منسٹر صاحب نے ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو بھی معطل کر دیا ہے۔ اس موقع پر سعید غنی نے کہا 2022 سے اب تک جتنے بھی بلڈنگ کنٹرولر وہاں تعینات تھے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ ہم بلڈنگ کنٹرول کے قانون میں ترامیم کرنے جا رہے ہیں۔ 2022 سے لے کے اب تک جتنے بلڈنگ کنٹرول کے آفیسرز وہاں تعینات رہے ہیں ان سب کی نشاندہی کرنے کے بعد ان کو بھی اس انکوائری کا حصہ بنایا جائے گا۔ جس ایف آئی آر کا تذکرہ شرجیل میمن صاحب نے کیا ہے اس میں اگر کوئی افسر شامل پایا گیا تو وہ اس ایف آئی آر کی زد میں آئے گا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ صوبائی وزیر بلدیات نے مزید کہا میں اتفاق کرتا ہوں کہ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں۔ ایس بی سی اے کی ذمہ داری ہے وہ غیر قانونی تعمیرات روکے۔ کیمرامین باقر رضا کے ساتھ حماد یوسف، نیوز کراچی۔ اور اب آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس سانحہ لیاری سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ شہمیر خان بھٹو نئے ڈی جی ایس بی سی اے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس سانحہ لیاری سے متعلق امور کا جائزہ لیا گیا۔ شہمیر خان بھٹو نئے ڈی جی ایس بی سی اے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی منظوری سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ بغدادی میں خطرناک قرار دی جانے والی عمارت کو منہدم کرنے کا عمل روشنی کی کمی کے باعث روک دیا گیا۔ لوگ بے آسرا اپنے گھروں کے باہر رہنے پر مجبور ہیں۔ آپریشن کا آغاز کل صبح دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ مزید جانتے ہیں سرفراز قائم خانی سے۔ جی سرفراز۔ جی اس وقت میں موجود ہوں لیاری ٹاؤن کے بغدادی کے اس علاقے میں جہاں پر رہائشی عمارت جو ہے منہدم ہوئی اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے یہاں پر ملبہ اٹھا لیا گیا، لاشیں نکال لی گئیں، لیکن جن لوگوں کی عمارتیں متاثر ہوئی تھی اس عمارت کی وجہ سے ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ عمارتیں خالی کروا لی گئی ہیں، لیکن سامان نکالنے کی جو مہلت کہا جا رہا تھا وہ نہیں دی گئی ہے۔ یہاں پر بے سر و سامانی کے عالم میں لوگ موجود ہیں، خواتین اور بچے موجود ہیں۔ ہمارے کیمرامین شاید آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر یہ خاتون جو ہے وہ کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کو آفت کے اندر جو ہے ان کی مدد کرنا، ان کو جو ہے وہ کھانا پانی دینا، لیکن یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے کھانا دینا تو دور کی بات لیکن کسی نے لا کر پانی تک نہیں دیا ہے۔ اس وقت یہ یہاں پر سامان لے کر بیٹھی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کرائے کا گھر نہیں لے سکتے، مہنگے گھر ہیں، ایڈوانس نہیں دے سکتے، کرایہ نہیں دے سکتے۔ یہاں پر جو دیگر متاثرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت سے اور وزیر اعلیٰ سے ہماری اپیل ہے کہ ہمیں گھر کے بدلے گھر دیا جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کو لے کر سر چھپا سکیں، کوئی ایسا انتظام کیا جا سکے تاکہ راتوں میں خواتین اور بچے جو ہے وہ سر چھپا سکیں۔ جی وزیر اعظم شہباز شریف نے ایف بی آر اور انٹیلیجنس بیورو کی مشترکہ کارروائیوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ معاشی استحکام اداروں کی اجتماعی کوششوں کا نتیجہ ہے۔
عوام کی خوشحالی اور معیشت کی مضبوطی کے لیے تمام اداروں کو یکجا ہو کر کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم کو پیش کی گئی رپورٹ کے مطابق FBR اور IB کی کوششوں سے اب تک 178 ارب روپے کی ٹیکس ریکوری ممکن ہوئی۔ کمپنیوں کے انضمام اور ٹیلی کمیونیکیشن شعبے کے بقایا جات کی مد میں 69 ارب روپے کا اضافی ریونیو حاصل کیا گیا۔ ذخیرہ اندوزی کے خلاف 13,000 آپریشنز میں سے 99 ارب کی اشیاء ضبط کی گئیں۔ اور اب آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی حالیہ بارشوں میں کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے NDMA ریسکیو اداروں اور انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تربیلا ڈیم سپیل وے آپریشن سے دریائے سندھ کے زیر اضلاع میں طغیانی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر میڈیا پر غیر محفوظ علاقوں کی وضاحت کرے جہاں پر اونچے، درمیانے اور کم درجے کے سیلاب کا خطرہ ہے تاکہ عوام کو بر وقت انتباہ کیا جا سکے۔ تربیلا سے اضافی پانی کا اخراج۔ اٹک میں دریائے سندھ میں طغیانی پانی کے تیز بہاؤ کے باعث فورملی پولیس چوکی پانی میں بہہ گئی۔ شکرگڑھ کے نالہ بئی میں درمیانے درجے کا سیلاب، انتظامیہ نے شہریوں کو نالوں کے قریب جانے سے روک دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، ضلعی انتظامیہ اور تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم۔ مریم نواز کہتی ہیں دریاؤں کے کنارے تمام حساس مقامات کی فوری طور پر جانچ کی جائے، خطرہ ہو تو لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اہم اجلاس پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ میں بہتری کے لیے اہم فیصلے۔ مریم نواز نے اسپتالوں میں ریڈ اور بلو کوڈ ایمرجنسی سسٹم نافذ کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ میں بہتری کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ مریم نواز نے اسپتالوں میں ریڈ اور بلو کوڈ ایمرجنسی سسٹم نافذ کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کا صفائی اور پارکنگ کی آؤٹ سورس سروسز کے باقاعدہ آڈٹ کا حکم۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ سرکاری ہسپتالوں میں 2 روز کے اندر ریڈ اور بلیو کوڈ ایمرجنسی سسٹم نافذ کرنے کی ہدایت۔ ڈاکٹروں کو ریڈ اور بلیو کوڈ سسٹم کی ریہرسل اور ٹریننگ کرائی جائے گی۔ اجلاس میں CM ہیلتھ ویجیلنس اسکواڈ کے قیام کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ CM ہیلتھ ویجیلنس اسکواڈ ہسپتالوں کا وزٹ کر کے وزیر اعلیٰ کے احکامات پر عمل درآمد کا جائزہ لے گا۔ وزیر اعلیٰ کی ہر ٹیچنگ اور ڈسٹرکٹ ہسپتال میں بچوں اور بالغ مریضوں کے لیے وینٹیلیٹر مہیا کرنے کی ہدایت۔ مرحلہ وار اضلاع میں تربیت یافتہ ڈاکٹر کی تعیناتی اور کیتھ لیب بنانے کے منصوبے کا جائزہ لیا جائے گا۔ ہارٹ کنسلٹنٹ اور سرجنز ہفتے میں 2 مرتبہ ڈسٹرکٹ ہسپتالوں میں جا کر خدمات سر انجام دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کا صفائی اور پارکنگ کی آؤٹ سورس سروسز کے باقاعدہ آڈٹ کا حکم۔ ہسپتالوں میں اسٹوڈنٹ نرسز کے لیے انجیکشن SOPs واضح اور آویزہ کرنے کی ہدایت۔ ہسپتالوں میں موبائل فونز کی جگہ پیجر کے استعمال کے لیے اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ وقاص گوری، نیو نیوز، لاہور۔ پشاور، سندھ، بلوچستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹسز کی تعیناتی کا معاملہ۔ وزارت قانون نے صدر مملکت کی منظوری کے بعد 4 ہائی کورٹس میں مستقل چیف جسٹسز کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس عتیق شاہ پشاور ہائی کورٹ، جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ، جسٹس روزی خان بلوچستان ہائی کورٹ اور جسٹس محمد جنید غفار سندھ ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس تعینات کیے گئے ہیں۔ صدر مملکت نے 4 چیف جسٹسز کی تعیناتی کی منظوری دی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں پشاور، سندھ، بلوچستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹسز کی تعیناتی کا معاملہ۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے سعید بلوچ سے۔ جی سعید، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، وزارت قانون کی جانب سے 4 ہائی کورٹس جن میں پشاور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ شامل ہیں، ان کے مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد جو آرٹیکل 93 کی ذیلی شق 1 کے تحت صدر پاکستان کی جانب سے منظوری دی گئی، جس کے بعد وزارت قانون کی جانب سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی مستقل چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے حلف برداری کی تقریب بھی کل ایوان صدر میں ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا 1 جولائی کو اہم اجلاس ہوا تھا، جس میں 4 ہائی کورٹس میں مستقل چیف جسٹس تعیناتی کا معاملہ زیر غور آیا، جس کے بعد جوڈیشل کمیشن نے اکثریتی ووٹوں کی بنیاد پر ان ہائی کورٹس میں مستقل چیف جسٹس تعینات کرنے کی منظوری دی تھی، جن کا اب باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعید بلوچ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔
25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके खैबर पख्तूनख्वा में जम हो चुके हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का वफाकी हुकूमत से जम अजला के लिए कायम कमेटी ख़त्म करने का मुतालबा। कहते हैं फाटा के लिए अमीर मकाम को कमेटी का कन्वेनर मुंतखब किया गया। वफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं कि जम अजला पर कमेटी बनाए। PTI ने कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की, आइंदा भी नहीं करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकबाल आफरीदी ने कहा कि कबायली आवाम कैंप्स में बेसरो सामान बैठे हैं और उन पर टैक्स लगा दिया गया। वफाक की जानिब से कमेटी को मुस्तरद और उसका बाइकआउट करते हैं। 25वीं तरमीम के बाद जब कबायली इलाके सूबे में जम हो चुके हैं, उसके बाद वफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं कि उसके लिए कमेटी बनाए, उसके लिए लेजिस्लेशन करे, उसके लिए रिकमेंडेशन दे। इसके लिए लेजिस्लेशन करना, कोई कानून साजी करना, कोई मौजू ज़र बहस लाना, उसके लिए कोई तजावीज़ दरना, ये सिर्फ और सिर्फ सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली की सवाबदीद है। इसलिए आज हमने इसकी शिरकत नहीं की। कबायली इलाकों से रिलेटेड 25 जून को एक कमेटी बनाई। उस कमेटी की कन्वीनरशिप अमीर मुकाम को दी। उस कमेटी ने पहली मीटिंग की 1 जुलाई को और आज दूसरी मीटिंग बुलाई थी। हमारे पास न कंसल्टेशन हुई, न इसकी ज़रूरत है, न ये आईनी और कानूनी दायरे कार में है। लेकिन आज उसका सिर्फ नोटिस में दिया गया मौजू ये था कि कबायली इलाकों में जिरगा सिस्टम को रिवाइव करने के लिए कोई तजावीज़ दी जाए। दुनिया का मुसल्लम उसूल है कि पहले सहूलतें दे फिर टैक्स ले। उन्होंने उल्टा 10% टैक्स लगा के कबायली अवाम जो बेसरसामानी की हालत में कैंपों में पड़े हैं, जो बाजारों में फिर रहे हैं, वहां पे भीख मांग रहे हैं, उन पे टैक्स लगाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती कोहिस्तान स्कैंडल में फंस गए। स्कैंडल के मरकजी मुलजिम के अकाउंट से आजम सवाती के अकाउंट में 60 करोड़ मुंतकिल होने का इंकशाफ हुआ है। आजम सवाती अपने अकाउंट में मौजूद रकम से मुताल्लिक नैब को मुतमईन न कर सके। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद आलम से। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। नैब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती के अकाउंट में 60 करोड़ रुपए मुंतकिली का सुराग लगा लिया। रकम स्कैंडल के मरकजी मुलजिम अयूब के अकाउंट से मुंतकिल की गई। नैब जराये के मुताबिक रकम से मुतल्लिक इंक्वायरी के दौरान आजम सवाती तहकीकाती टीम को मुतमईन न कर सके। आजम सवाती का मौक़िफ़ है कि रकम इन्होंने प्रॉपर्टी फरोख्त करके अकाउंट में जमा की है। हालांकि प्रॉपर्टी की रकम सिर्फ 2 करोड़ रुपए थी। नैब जराये के मुताबिक 60 करोड़ रुपए अयूब ने क्यों आजम सवाती को मुंतकिल किए, इस बात का सुराग लगाने के लिए इंक्वायरी जारी है। नैब की दरखास्त पर ही आजम सवाती का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ मोहम्मद आलम ज़ेब, न्यूज़ पेशावर। मैं आइन के आर्टिकल 62-63 का मुखालिफ हूँ, चाहें तो उन्हें ख़त्म कर दें। ये नहीं हो सकता कि उन दफ़ात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है, पैनामा केस में साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को अरकान असम्बली को नाअहल करने का इख्तियार दिया। अगर वज़ीर आज़म को गलत बयानी पर नाअहल किया जा सकता है तो ऐवान में तमाशा लगाने वालों को क्यों नहीं? क्या उन लोगों का दिमाग दुरुस्त है जो मेरे रेफरेंस पर सवालात उठा रहे हैं? अपने आइनी इख्तियार से 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा, ना ही आगे बढ़ूंगा। पूरा पाकिस्तान कह रहा है मैंने दुरुस्त मुअत्तल किया। ऐवान में फोहश इशारों की इजाज़त नहीं दे सकता। क्या अवाम ने गालियां देने के लिए आपको असम्बली भेजा है? कुछ अरकान असम्बली को मुअत्तल किया, कुछ को नोटिस जारी किया। मैं बार बार कह रहा हूं, लड़ाई करने वालों को नताइज भुगतना होंगे। मलिक अहमद खान की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज़ाद कश्मीर की सियासत में बड़ी खबर, तहरीक अदम एतमाद की अफवाहें दम तोड़ गई। सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर एक पेज पर खड़े हो गए। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की मेज़बानी में फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक मुत्तहिद आइंदा इंतखाबात में मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला किया गया। PTI आज़ाद कश्मीर ने जमात छोड़कर जाने वाले मुनहरिफ अरकान की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर कर दिया। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले 3 जबकि मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले 1 वजीर के खिलाफ अलहदा रेफरेंसेस जमा करवाए गए हैं। नून लीग में शामिल होने वाले वजीर अकबर सरगाला और पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले वजीर जावेद भट्ट के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया है।
नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान की नई काबीना का ऐलान कर दिया है। सेनेटर सरदार उमर गोरगेज पीपल्स पार्टी के बाकायदा सूबाई सदर नामजद हो गए। पार्टी ज़राए के मुताबिक रब्बानी काकड़ पीपल्स पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी होंगे। सूबाई वजीर ज़हूर अहमद बरेदी को सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात नामजद कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का पहला दिन स्टॉक मार्केट ने एक और तारीखी संग मील अबूर कर लिया। पहली बार इंडेक्स 1,33,000 का हिंसा भी अबूर कर गया। कारोबार के अख्ताम पर इंडेक्स 1421 पॉइंट्स के इजाफे से 1,33,370 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए की कमी फी तोला 3,53,000 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 25 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपए 97 पैसे से बढ़कर 284 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की रिहाइश का आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। शर्जील इनाम मेमन ने सिंध की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। मोहसिन नकवी ने सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस की जानिब से मुहर्रम उल हराम के दरमियान किए गए सिक्योरिटी इंतजामात की तारीफ की। न्यू गेस बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।